بسم الله. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صلوات مشکلوں کا حل اس عنوان سے ہونے والی ہماری 5ویں اور آخری کڑی ہے اس سلسلے. جس آیت کا مسلسل تلاوت کر کے شرف حاصل کر رہے ہیں سورہ نجم کی آیت، اور ہر آیت آیت پروردگار ہے. ہر آیت اپنے مقام پر آیت نشانی ہے اور ہر آیت کے پیچھے علوم و فنون و معارف کے سمندر. اس کی جو پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. سب سے بڑی مشکل ہماری انفرادی مشکلات میں سے پہلی مشکل یہ ہے we lost our IDs. ہماری شناخت ہمیں معلوم نہیں. ہم نے ID کو کھو لیا. یہ شناختی کارڈ ہمارے جیب میں ہیں، وہ ملک کے رہنے والے باسی کی شناختی کارڈ ہے، نظام الہی کا شناختی کارڈ ہے. وہاں کا شناختی کارڈ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اور احادیث میں
قرآن کو آئینہ دکھانے کی بہت کوشش کی ہے. بتایا کہ تم کون ہو، پہچانو تم کون. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سورہ مائدہ 105 آیت ہے. معرفت نفس کے لیے عموماً یہ آیت پڑھی جاتی ہے. بچے جب آن لائن ہوتے ہیں یا واٹس ایپ میں گفتگو کو آخر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹی سی. یہ ہے کیا ٹی سی؟ ٹیک کیئر. کیا ٹیک کیئر؟ میں نے اپنا خیال رکھا. ذات پروردگار بھی یہ کہہ رہا ہے ٹی سی، اپنا خیال رکھ. علیکم انفسکم، بہت خطرناک ہے تمہارا نفس، پہچانو اسے، اور بہت قیمتی ہے اس کی حفاظت کرنا. علیکم انفسکم، انفرادی مشکل، نوجوانوں خصوصاً، اور خصوص ہم لوگ ہیں جس منزل پہ بھی ہیں، ہم سب کے لیے. علیکم انفسکم، عربی میں علیکم بہت ہی اس میں گہرائی ہے. اگر اس پہ جاؤں گا تو میں خود موضوع سے ہٹ جاؤں گا. اتنا سمجھ جائیے کہ ہماری مشکلوں کا سب سے بڑی مشکل ہم کو معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں. اسی لیے قرآن کہتا این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مگر باہر نکال کے بعد صراط پہ کہاں ہو؟ آیت اللہ جواد احمد کا ایک جملہ ہے، بہت ہی مجھے پسند آیا. اللہ، ہمارے علماء، ہمارے اسکالرس سمندر ہیں، ان کے چہرے بھی نورانی ہیں، ان کا علم بھی نورانی ہے. دوسروں کے چہروں کو دیکھ کے ہمارا الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے. نماز الحمدللہ پڑھیے، سب لوگ مومنین ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. پہلا چیلنج اس کا نماز. نماز پڑھیے اور وقت پہ پڑھیے، آن ٹائم پڑھیے، اور برکتیں. حدیث میں کہ جو آن ٹائم پہ نماز پڑھے گا گویا امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھے. وقت پہ اگر نماز پڑھیں، بر وقت، اذان ہوئی سب چھوڑ دیں، جہاں رہیں وہیں پر نماز ادا کریں. مسجد پہلے میں مسجد میں چلے جائیں. نماز کی جو پریکٹس ہو چکی ہے، جن کو عادت ہو چکی ہے، نماز نہ پڑھنے پر وحشت ہوتی ہے. اور جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک ریلیز ہوتے ہیں، بالکل سکون ہوتا ہے کہ ایک واجب ادا ہو گیا. آیت اللہ جوادی احمدی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز تمام ہوئی، نہیں، نماز تو اب شروع ہوئی. اس لیے کہ شرائط نماز اگر ادا نہ ہو تو نماز کہاں ہے؟ تو اب کے بعد نماز آپ کا خیال کرنا ہے، بات کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے، بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے، خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے، جامع کے ساتھ رہتے ہوئے. یہ پورے شرائط ہیں. اسی لیے قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، صلو نہیں ہے. یہ چھٹی دیتا ہوں میں آپ کو، کہیں قرآن میں نہیں ہے نماز پڑھو. کہہ دیجیے آپ، بالکل مولانا باقری نے یہ کہا ہے، کہیں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے. کہیں پر نہیں ہے قرآن میں نماز پڑھو. سب جگہ نماز کو قائم کرو. قیام نماز، یہ بلڈنگ کیا؟ یہ بلڈنگ جو قائم پہ قائم ہے، یہ پلرز پہ قائم ہے. یہ جو بیم ہے، اگر بیم نہ ہو تو یہ بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے. جب تک پلر نہ ہو اس وقت تک عمارت ہوتی نہیں ہے. تو قیام، یہ پلر گرا دینے کے بعد قیام نہیں ہے. قوانین دین ختم کرنے کے بعد قیام نہیں ہو سکتا. قوانین دین پہ چلے تو قیام دین نماز ہے. نماز ایک مظہر ہے اس قیام کا. صلوات پڑھیے محمد والا. پہلے بارگاہ پروردگار میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مالک یہ جو خدمت
خدمات کا موقع ملا ہے اس کو تو قبول فرمائیں انشاءاللہ. تو بہت بہترین سننے والا جاننے والا. میں آپ تمام حاضرین کا جو مسلسل شریک ہوتے رہے, اچھے جملوں سے یاد کرتے رہے, آپ کے لیے دعا کو ہوں. خدا انشاءاللہ آپ کو فرداً بہنوں کا, بیٹیوں کا, بچوں کا مشکور ہوں کہ آپ کو آتے رہے. اور پھر محفل کے آرگنائزرز, ان کا جو ہر سال ہمارے گردن پہ ذمہ داری دیتے ہیں, ان کے بھی مشکور ہیں. اور میرے میزبان خدا انشاءاللہ ان کو سلامت رکھے. دلاور بھائی اور ان کی فیملی, بہت ہی یہاں آنے کے بعد گھر بھی بھول جاتا ہوں. خدا انشاءاللہ ان کو برکتوں میں اضافہ ہے. آپ تمام کے لیے دعا کو ہوں. آپ لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں نہ بھلائیے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو پہلا مرحلہ ہمارا انفرادی حیات میں ہم نے بھی لاسٹ اٹ. قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت خیال رکھو تمہارا. علیکم انفسکم, تم بہت قیمتی ہو, سستے داموں بکو نہیں. شہرت کے نام پر, پیسے کے نام پر, سسرے کے نام, گاڑی کے نام پر, بائیڈی کے نام, بکو نہیں. تم بکنا ہے تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم, اللہ نے مومنین کے نفسوں کو خرید لیا ہے. اگر مومن ہے تو کوئی خریدار بن ہی نہیں سکتا سوائے ذات پروردگار کے. اللہ نے مومنین کے نفسوں کو خریدا ہے. تو آپ لوگ نفسوں کو بہت اہم سمجھیے. یہ نفس کیا ہے؟ مولا کائنات, امیر کرام, اللہ سب مل کر کے انشاءاللہ صلوات پڑھیں. عجبت لمن ينشد ضالته قد أضل نفسه فلا يتركها. ہر حدیث قرآن کی ایسے جیسے سورج اور چاند, جی سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے چاند, جی اسی طرح قرآن کی روشنی کا ریفلیکشن ہے حدیث. اگر سچی حدیث ہے تو وہی نور ہے, وہی ہے اللہ کی طرف سے نور ہے. اسی لیے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مولا فرماتے ہیں تعجب ہے, انسان اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈتا ہے. جی خدا نخواستہ آج کل تو فون تو ایسا ہے جیسے کسی کے ہاتھ سے چلے جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. نمبر کیا ہوگا, ڈاٹا کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, کتنا انفارمیشن تھا میرے پاس. اور جتنی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے اتنا ہی وہ شدت سے تلاش کرتا ہے. عجبت لمن یطلب ینشدہ, تعجب ہے اس انسان پر جو اپنے گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈتا ہے. قد اضل نفسہ, اپنے نفس کو گم کر لیا ہے, ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو. مولا امیر المومنین جھجوڑ رہے ہیں ہمیں کہ کہاں بھائی آج جا کے تکے پہ سر لگا, میں کون ہوں؟ پوچھے اپنے آپ سے, وہ ہے میں کون ہوں, کیا میرا نام ہے, میں کیا ہوں, میں کس مقصد کے لیے آیا تھا, روٹی پانی کے لیے آیا تھا, کھانے پینے کے لیے آیا تھا, کائے کے لیے آیا تھا. پوچھے اپنے آپ سے. اگر غور کرے تو معلوم ہوا کہ وہ جو پرند ہیں ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں اپنے آپ کو. ہم نے اپنا راستہ گم کر لیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کا نام ہے آزادی. ہم لوگ ہیں آزادی کے قیدی. توجہ, یہ خود ایک بھوک ہے, یہ خود ایک اشراء ہے, یہ خود ایک کام کرنا ہے. ان مڈس آف فریڈم, آزادی کے قیدی. بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی, مگر کچھ قیدی ہیں جو آزاد ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. جی کچھ قیدی ایسے ہیں جو آزاد ہیں. امام سجاد قیدی ہیں لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حقیقت میں
زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنے گلے پر زنجیر ہے. یہ آسان ہے. تو مولا کا یہ قول تحفہ ہے میری طرف سے نہیں. انفرادی حیات میں we have all of us, ہم سب کو ریسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, مسئولیت ہے. پہچانے میں کون ہوں, کہاں جا رہا ہوں. این تذهبون, قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. کیف تحکمون, کس طرح سے فیصلہ کر رہے ہو. کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے گم کر چکے ہو. بیدار ہو, ہوشیار ہو. انبیاء اسی لیے آئے, اوصیاء اسی لیے آئے, ائمہ اسی لیے آئے, علماء اسی لیے آتے ہیں. اگر کوئی سلا کے چلے جائے تو میں سمجھ جاؤں کہ وہ تمہاری محبت میں نہیں کہہ رہے ہیں, تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں. ایک مجمع میں اگر ایک فرد بھی اگر جاگ جائے تو میری زندگی بھی جاگ جائے گی. یاد رکھ لیجیے, بہلا کر کے چلے جانا اور ہے, لیکن جگا کے جانا اور. کلمہ پڑھیے محمد وعلی محمد. حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں. حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں. ہونٹوں پر تبسم ہو کہ نہ ہو, پلکوں پر ستارے ہنستے ہیں. کشتی وہ بھلا کیا ڈوبے گی, حیدر سا کھویا ہو جس کا. کشتی وہ بھلا کیا ڈوبے گی, حیدر سا کھویا ہو جس کا. طوفان تیری نادانی پر وہ دیکھ کنارے ہنستے ہیں. طوفان تیری نادانی پر وہ دیکھ کنارے ہنستے ہیں. ناطق کا تو دامن چھوڑ دیا اور پیچھے پڑے ہیں سامت کے. ان عقل کے اندھوں کے منہ پر قرآن کے پارے ہنستے ہیں. عقل کے اندھوں کے منہ پر قرآن کے پارے ہنستے ہیں. آدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر. آدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر. خوش فہمی پہ ان نادانوں کی دوزخ کے شرارے, دوزخ کے شرارے ہنستے ہیں. وہ جس نے نمازیں قائم کی اس کا ہی اذان نام نہیں دیتا ہے مؤذن جب بھی اذان مسجد کے منارے. جواب پڑھیے محمد وعلی محمد. دیتا ہے مؤذن جب بھی اذان مسجد کے منارے. تو آپ کا خویہ کون ہے؟ علی نبی تعالی. جی, کشتی وہ بھلا کیا ڈوبے گی, حیدر سا کھویا ہو جس کا. طوفان تیری نادانی پر وہ دیکھ کنارے ہنستے ہیں. 59 کنٹری نے ایک میں بتا دیا ہماری کشتی کا لنگر, ہماری کشتی کا چلانے والا ہم نے غدیر سے لیا ہے. محمد وعلی محمد. اللہ نے کہا کہ تم خیال رکھو, تم اپنا خیال رکھو, میں تمہارے ساتھ ہوں. تم اپنا خیال کر لو, تم سستے داموں کی کون ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. 34 کنٹریز, 34 کنٹریز. قرآن کہہ رہا تھا یہودی مسیحیوں کو اپنا سرپرست مت بناؤ, ایک مسیحی کو سرپرست بنائے. ایک مسلم کنٹری کو جو غدیر سے ولایت لیا تھا اس کو الگ کرنے کی کوشش کی, مگر اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ واپس نکلنے کے بعد کوئی ایران کا نام ہی نہیں لیتا. سعودی قطر, سعودی قطر, سعودی قطر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بڑے محمد وعلی محمد. یہ سامنے دیکھیے, پہلے 1400 سال پہلے بدر میں فرشتے آئے, نہیں بھی اب بھی فرشتے آئیں گے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. جو آج بھی اللہ کہنے کے بعد پیروں کو جما دے, قرآن اللہ کہتا ان پر فرشتے بھیجیں گے, خواہ بدر میں ہو یا حزب اللہ کے لیے ہو. محمد وعلی محمد. ریالٹی ہے, اس چیز کو آپ لوگ
فنکشن نہ یہ فکشن نہ سمجھیے. آج کیا کرتی ہے آج کی دنیا؟ وہ سب میرے نوجوان ہمارے سامنے جو یہ ہاتھ میں ہے یہ فکشن ہے, ریالٹی نہیں ہے. فکشن کس کو کہتے ہیں جی؟ آج کسی بھی ایئرپورٹ کی لائبریری میں چلے جائیے, لائبریری میں جائیے, وہاں پر کتابیں ہیں کہ بک اسٹور ہیں, وہاں پر 90% کتابیں جو ہیں فکشنل ہیں. فکشنل کس کو کہتے ہیں؟ ناول ہے. آج کی دنیا میں ہالی ووڈ, بالی ووڈ, بولیے لالی ووڈ, اس کے بعد نانجی ووڈ بھی ہے. ہالی ووڈ کا علم ہے نا سب کو, ہمارے کو دشمن کی تو شناخت رکھنا چاہیے جی. ہالی ووڈ سب جانتے ہیں. بالی ووڈ تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جی, بالی ووڈ سب جانتے ہیں. لالی ووڈ تو اسلامک ریپبلک, ہم اپنے کو نہ جانے تو کس کو جانے ہیں. نانجی ووڈ نائجیریا سے. کسی نے کہا مولانا آپ کو تو بہت معلوم ہے. میں نے کہا آپ کو دیکھتا ہوں. محمد والے محمد تمہارے پاس کس طرح سے ہوتی ہے جب زندگی کو دیکھتا ہوں. یہ 4 دنیا نوجوان دیکھیں, بہترین اہم چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. 4 بہت ہی اہم ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری. ملٹی بلین ڈالر, ملین نہیں, اربوں ڈالر کی انڈسٹری کا نام ہے فلم انڈسٹری, جو کہاں پر مبنی ہے؟ فکشن پر. یعنی جھوٹ بیچ رہے ہیں, ہم سچ بیچ نہیں سکتے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بیچ رہے ہیں, بتا رہے ہیں یہ فکشنل ہے, کسی نے سوچا ہے تو یہ لکھا ہے, یہ بتا رہے ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں, مگر بیچ رہے ہیں لوگ, پیسے دے دے کے خرید رہے ہیں اور گم ہو رہے ہیں. جھوٹی کہانیوں کو خریدتے ہو, سچی کہانی کو پڑھتے بھی نہیں ہو. سوال پڑھیے محمد والے محمد. اپنے آپ کو دیکھتے بھی نہیں کہ میرا آئینہ کیا ہے. قرآن آئینہ میرے سامنے, آئینے کے سامنے ڈرتے کیوں ہو؟ دیکھیے عموماً جیسے جیسے جوان ہوتا ہے زیادہ آئینے کے سامنے رہتا ہے. ہم بھی جوان تھے several hundred years before جی, آئینے کے سامنے برابر. حدیث میں بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے ذرا سا ٹھیک ٹھاک پریزنٹیبل جاؤ, خوشبو لگاؤ, اچھی حالت بنا کے جاؤ, ایسے ویسے نہیں مت لکھ دو. ہوتا کیا میرے پاس جی, آئینہ جتنا جوان ہوتا آئینہ سامنے بہت زیادہ دیکھتا ہے. جیسے جیسے ایج کم ہوتی رہتی ہے یعنی بڑھتی رہتی ہے, اب آئینے کے سامنے جانے کی سوچتا نہیں, اس لیے کہ اصل حقیقت بتاتا ہے آئینہ. سب پڑھیے محمد والے محمد. قرآن کیوں نہیں پڑھتا مسلمان؟ اس لیے کہ اصل حقیقت بتا دیتا ہے. ترجمہ کریے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے. 10 آیتیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, 10 آیتیں بس. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کم از کم 10 آیتیں پڑھو. لَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْغَافِلِينَ, تم غفلت میں جو پڑھے ہو وہ ختم ہو جائے. تمہاری غفلت سے بیدار ہونا ہے. اور آپ کہتے ہیں اَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ کتنی کہانیاں, کتنے موویز دیکھے زندگی میں, ماشاءاللہ کتنی کہانیاں یاد ہے نہیں یاد ہے؟ قرآن میں کتنی کہانیاں ہیں؟ اباؤٹ 286 286 تقریباً کہانیاں قرآن میں, اور پوری کہانی ڈیٹیل میں نہیں ہے, صرف ایک ہی کہانی ہے ذرا سا کچھ ڈیٹیل میں, وہ حضرت یوسف کی کہانی ہے. باقی سب کہانی ٹچ ہیں تھوڑا 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 سا, تاکہ انسان خود تلاش کرے اس کہانی کے پیچھے ہے کیا. یہ کہانیاں کہے کے لیے ہیں, کہانیاں اس لیے ہیں یہ ہو چکا ہے ایسا مت کرو. چلو بڑھیا محمد والے محمد.
عبرت حاصل کر. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ رکھنے والوں عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. دیکھو کیا ہے عزیزان گرامی, اس فلم انڈسٹری کو 180 ڈگری کس نے چینج کیا؟ وہ انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران ہے. آج بلاک بسٹرز میں, انٹرنیشنل ارینا میں بہت سے فلم ایران کے فرسٹ آئے ہیں. بتایا اگر ہم انڈسٹری میں جاتے ہیں برائیوں کے بغیر بھی فرسٹ آتے ہیں. محمد اور محمد تعجل فرج. آج بھی میں فتویٰ دیکھ رہا تھا, آج اخبار پہلے تو اخبار وغیرہ دیکھنا چھوڑ دیا, میں نیوز دیکھنا چھوڑ دیا. جھوٹ کے پرندے ہیں. ایک کوئی مسلم صاحب کا فتویٰ تھا, مسلم آدمی کا, کہ عورت کا بہوؤں کو بنانا حرام ہے, جو آئی بروز بناتے ہیں یہ حرام ہے. اخبار میں آتا, میں نے کہا روزانہ اخبار میں کتنی جلدی تصویریں دیکھتے ہو, اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ جواب پڑھیے محمد والے محمد. راستوں میں دیکھو ایڈورٹائزمنٹ ہے, تو بھائی غیرت کو کیا ہوا, کیا ہو گیا, تم کو کون خریدا ہے, کہاں جاتے ہو, کس مقام پہ جا رہے ہو؟ عزیزان گرامی سمجھے اس چیز کو. اسلام میں کیا, میری بہن میں ویب اسٹیٹمنٹ دے کے جانا نہیں چاہتا. قرآن کیا کہتا ہے, میک اپ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ قرآن کہتا وَلَا تُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. قرآن کیا ہے میری نہیں, سورہ احزاب. توجہ بہت اچھی طرح سے, جس طرح سے مرد کو اپنے آپ کو سنوارنے کی, پریزنٹیبل کرنے کی اس کو اجازت ہے, عورت کو بھی اجازت ہے. مگر کیا شرط ہے کہ عورت کے لیے کہا تم جب تک بنی سوری نہیں, میک اپ نہیں کیا, تم کو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے اسکارف پہنا اور پراپر ڈریس پہنا, باہر جا سکتی ہو. لیکن جیسے ہی میک اپ کیا, تم یہ میک اپ کس کے لیے کرو؟ وَلَا تُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهُنَّ. تم اپنے شوہروں کے لیے, اپنے محرم کے لیے تیار ہو, دوسروں کو کیا تیاری کر رہی ہو؟ تو جب باہر کے لیے تیار ہو رہی ہے, چہرے پر حجاب پہننا واجب ہو جائے گا. جب تک میک اپ نہیں کرے اس وقت تک چہرے پر چھپانا واجب نہیں ہے. لیکن جیسے ہی میک اپ کیا, چہرے کا چھپانا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میک اپ صرف شوہروں کے لیے, محرموں کے لیے. ارے بھائی دین کس کو کہتے ہیں؟ 1400 سال پہلے سارے مسائل حل کر کے چلا گیا, پھر بھی گمراہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے. جب حیدر کا دروازہ چھوڑو گے, در بدر پھر محمد والے محمد. کمپلیٹ شدہ ہے, تو کمپلیٹ کہاں ہوا؟ جی توجہ. اب انڈیا میں آپ نے سنا 2 مہینے پہلے ہوا نا جی, ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ایک سٹنگ میں 3 طلاق نہیں ہو سکتے. ایک سٹنگ میں 3 طلاق. کون ہے؟ ہندوستان کا ہندو ہائی کورٹ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرے. ہندو ہائی کورٹ کہہ رہا مسلمانوں سے کہ 3 طلاق ایک سٹنگ میں نہیں ہو سکتے. جبکہ ہندوستان میں ایک لا ہے جس کا نام ہے مسلم پرسنل لا, یعنی ایک قانون یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدہ پر باقی رہ سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں سیکولر دنیا ہے, کانسٹیٹیوشن نے یہ حق دیا, جس طرح سے پاکستان میں ہندو کو حق دیا ہے کہ ہندو اپنے مذہب پہ رہ سکتا ہے, مسیحی کو حق دیا ہے کہ مسیحیت پہ رہ سکتا ہے, اسی طرح سے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ رہنے کے باوجود یہ کہنا کس کا؟ سپریم کورٹ کا قانون کے خلاف ہے. یہ قانون کے خلاف کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے, شریعت ہماری ہے, تم دخل کیوں دے رہے ہو؟ کہ ہم دخل نہیں دیتے تھے, عورتیں آ کے کمپلین کری تو دخل دینا پڑا. ایجپٹ میں جامع ازہر نے کہا اگر حقیقت میں طلاق کے مسئلے میں سچا کوئی مسئلہ
رہنما سب شاہان کا سلسلہ، اور میں ایک بادشاہ کا نام ہے خدا بندہ. کس زمانے میں؟ علامہ ہیلی کے زمانے میں. جی بادشاہ تھا. ایک دن انسان ہے، ہم انسان بادشاہ بھی ہے، مولوی بھی غصہ کر سکتا ہے، بادشاہ بھی آیت اللہ میں غصہ کو نکال نہیں سکتے. ایک دن غصے میں تھا، زبان سے کہہ دیا طلاق 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 اللہ. بعد میں اوہ مسٹیک مسٹیک مسٹیک، غلطی غلطی غلطی. اب کیا ہوگا؟ پورے بولیوں کو بلائے. یہ تو کہہ دیا سب نے کرنا، ایک حلال لینا پڑے گا. بیوی جائیں کسی دوسرے سے نکاح کریں. بادشاہ اپنی ملک اتنا آسانی سے بھیجے گا تھوڑی نہیں ہے. اس نے کہا کوئی ہے تم لوگوں میں سے جو تمہارے فتووں کو مانتا نہیں ہے؟ کوئی ہے تم لوگوں میں سے کوئی ہے؟ سارے ملکوں نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے، ایسے کوئی بھی نہیں ہے. ایک وزیر نے کہا اگر آپ اجازت دیں میری جاں بخشی کریں، ایک ہے فقہ جس کو جعفری فقہ کہتے ہیں، اس کو مانتے. اس نے کہا کون ہے یہاں پر؟ ایران میں کوئی بھی نہیں ہے. علامہ ہلی ہیں ہلنے میں. تو ان کو خط لکھا کہ ان کو بلایا جائے. بادشاہ کی طرف سے گیا ڈیلیگیشن. علامہ ہلی آئے، فریش وریش ہو گئے، تعلیم معین ہوئی، پورا دربار سجا، پورے ان کے علماء بھی بیٹھے. اور یہ بعد میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے، داخل ہونے سے پہلے چپل کو بغل میں رکھ دیا. جی وہاں پہ سیدھے جا کر کے بیٹھ گئے. کس کے پہلے میں؟ بادشاہ کے پہلو میں. سب لوگ پورے مولویوں نے کہا اس کو احترام بھی معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کا احترام کیسا کرنا چاہیے. بادشاہ نے اس سے پوچھی کیوں احترام نہیں کیا؟ انہوں نے کہا آپ لوگ سب مسلمان ہیں کہ مسلمان ہیں؟ علماء مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. کہیں رسول اللہ نے کسی بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہے؟ کہیں جھکایا تو بتاؤ، میں بھی جھکا دیتا ہوں. سنت رسول کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہی خشت اول جنحت معمار کچ داغ سریا میرابت دیوار کچ. پہلی ایک سیدھی رکھے تو پھر سیدھا ہی سیدھا. تو اسی لیے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن. دوسرا کہا کہ یہ ہمت کر کے تمہارے پہلو میں بیٹھا. حدیث میں ہے جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھو. میں نے دیکھا جگہ بادشاہ کے پہلو میں بیٹھ لے گا. اچھا تو ٹھیک، مگر یہ چپل جوتی بغل میں کیوں؟ میں ڈر رہا تھا کہیں میری جوتی کوئی چوری کر دے. میرے محل میں کون چوری کرے؟ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے چوری کر دیں. اس لیے ابو حنیفہ نے سرکار کی جوتی چوری کری تھی. سبوں نے کہا یہ تو جاہل ہے، تاریخ جانتا ہی نہیں ہے. ارے ابو حنیفہ تو 80 سال بعد پیدا ہوئے، وہ تھے ہی نہیں. اچھا معاف کرنا مالک کیا وہ بھی نہیں تھے؟ دوسرا گروپ اٹھا، وہ بھی نہیں تھے. شافعی وہ بھی نہیں تھے. حنبل وہ بھی نہیں تھے. تو تمہارا کوئی بھی نہیں تھا. میرا وہاں سے لے کر جہاں تھا. محمد والے ہماری فکر وہاں سے ہے جہاں سے کوئی بلا فصل ہے، یہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں ہے. پہلا امام 100 سال کے بعد نہیں، ہمارا پہلا امام ادھر غدیر. پڑھیے محمد والے ایران میں بھی علامہ ہلی کے جوتیوں کا تو فائل ہے. محبت اہل بیت کی پوری کتنا سارا سمجھ میں آپ اتنا یہ ہے کہ لاجیکل 2 + 3 = 5. نو ہینکی پینکی، 2 + 3 = 5. کبھی 4 ہونے والے نہیں ہیں، کبھی 6 ہونے والے ہیں، ہمیشہ 5.
100 سال پہلے بھی، 100 سال بعد بھی، 1000 سال پہلے بھی، 1000 سال بعد بھی۔ توجہ 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 عزیزان گرامی، تو پرابلم کدھر ہے؟ ہم کو معلوم نہیں ہم کون ہیں۔ اب جس دن معلوم ہو جائے تو ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ علامہ حلی ڈر کے جھکنا چاہیے تھا، تعظیم کرنا تھا، کرنا رسول اللہ نے نہیں جھکا، مجھے کیوں جھکنا ہے؟ تو علامہ حلی اس زمانے کے خمینی ہیں، یہ اس زمانے کا خمینی ہے۔ بڑی محمد جھکتے نہیں ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ تم مانو یا نہ مانو، ہم نے علی کو مانا ہے، وہ ہمارا مولا پہلے سے بھی ہے، اب بھی ہے، آگے بھی رہے گا۔ ہاتھ کٹے گی تو مولا، زبان کٹے گی تو مولا۔ محمد وعلی محمد۔ ایک جملہ کہہ کر کے پھر وکل سے مربوط کر دوں گا۔ مربوط یہ جملہ ہے کہ جس سال خدا بندہ کا انتقال ہوا، اسی سال اسی مہینے میں علامہ حلی کا بھی انتقال۔ تو اس سے خود پتا چل رہا ہے کہ وہ شخص کتنا سنسیئر تھا دین کو اپنانے میں اور دین کو چلانے میں۔ یہ ایک چاہیے، میں اپنے تمام بزرگوں سے، بچوں سے، جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، لاجک سیکھیے، منطق سیکھیے۔ ایک ہندو ہے جو بامبے میں لڑتا ہے، الحمدللہ مومن ہو چکا ہے، اس نے ترقی کی ہے، یعنی ہم کو تو خدا نے پلیٹ میں لا کے دے دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پیدا ہو گئے، اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، ورنہ تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس مقام پہ آ جاتے۔ بہت بڑا کرم ہے یہ، مگر یہ فضل کا بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ تو وہ کئی مذاہب کی ریسرچ کیا، بعد میں اسلام کو قبول کیا، اسلام مسلمان تھا، سنی بھائیوں میں سے شریک رہا۔ کہتا کہ ایک دن میں جا رہا تھا، محرم کا زمانہ تھا، کوئی آواز آ رہی تھی، میرا ٹیچر ساتھ تھا، میں نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا اس کو سنو نہیں، اس کا سننا حرام ہے، اس کے پاس جانا حرام ہے، اس کے اندر جانا حرام ہے۔ 15 منٹ تک اس کے خلاف کہا، میرے دل میں مجھے تو جانا پڑے گا۔ اب تک میں نے محنت کی، محمد وعلی محمد، اب تو مجھے جاننا پڑے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو پھر بہرحال ایک مجلس میں آیا، جی ہاں ہم لوگ جادو کرتے ہیں، شیعہ جادو کرتا ہے، آنے سے بچیے، وہ پھوپھو پھاکا کا جادو نہیں ہے، منطق ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ محمد وعلی محمد۔ ہماری منطق، تو کل تک کی بات کو میں مربوط کر عزیزان گرامی، ہمارے پرابلمس کا سلوشن کیا؟ کل میں نے وہاں تک پہنچایا تھا کہ گھروں میں ہمارے پاس لڑکیوں کا مسئلہ، شادیوں کا مسئلہ، قرآن اور احادیث۔ ہمارے لیڈرز کون ہیں، ہمارے رہنما کون ہیں؟ سب سے پہلی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور بتا دوں، اہل بیت کی محبت سارے سنی بھائی ہر ایک کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ عصبیت ہے، وہ تعصب ہے۔ بہت کم مسلمان ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاض یونیورسٹی میں 2 کتابیں چھپی ہیں، ایک کتاب کا نام ہے عقیدۃ المہدی، امام مہدی کا عقیدہ۔ اس میں ثابت کیا ہے امام مہدی کا عقیدہ جو نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، حتیٰ وہابی ٹیچنگ میں بھی، اس لیے کہ تواتر کو وہ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ دوسری کتاب کا نام ہے علموا اولادکم حب آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ اپنے بچوں کو کسی محبت سکھاؤ، محمد و آل محمد کی محبت سکھاؤ۔ میرے نوجوانوں، خصوصاً آج کل جو بعض وقت ایسی مجلسیں فضائل اہل بیت میں اتنا کہہ جاتے ہیں، کون ہے حد علی کی فضائل کے معین کرنے کا؟ جی کوئی معین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ علی کے مذہب کے حد کس میں دم ہے کہ جو علی کی فضائل کی حد کو معین کرے؟ فضائل کے حد کو معین نہیں کر سکتے۔ شریعت نے وہ راستے کو معین کیا ہے جس کو توحید و غیر توحید کہتے ہیں۔ علی ہمارا مولا ہے، ہزاروں جانے قربان، علی ہمارا مولا ہے، سرپرست ہے۔ علی نے وہ سب کچھ دیا ہے ہمیں جس کے ذریعے سے
اس کا نام لیتے ہیں، اٹھتے بھی تو نام لیتے ہیں۔ علی ہمارا سب کچھ ہے، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اس کی عبادت ہم پر واجب نہیں ہے۔ اطاعت کچھ اور ہے، عبادت کچھ اور ہے۔ سب بڑی محمد یہ جو ہے حدود ہے، معین ہے۔ ہم کسی امام کو خدا مانتے نہیں ہے، تو اس کے معنی کہ معلوم ہو گیا اللہ تک بات نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم کسی امام کو نبی مانتے نہیں ہیں۔ نبی کے بعد کیا مانتے ہیں؟ اوصیاء نبی مانتے۔ کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے خود کہا، رسول نے خود کہا، آخر تک ابھی تک ثابت ہو گیا ان سے ہٹ کر کوئی اوصیاء ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے پاس آئیڈیا کتنے ہیں بھائی؟ نمونے 14 نمونے۔ مولانا کس سن میں شادی کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ یہ کون سا کون سی آیت ہے؟ یہ وہی آیت ہے سورہ نور کی، جب بیچ میں ایک کو بٹھا کر کے دو مولوی پھنسا کر کے معلوم کہتے رہتے، بیچ کے بدھو کو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا۔ انکحتم موکل بموکل علی المہر المعلوم فمنکم النکاح الموکل علی المہر المعلوم۔ اس سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ نور کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کر دو۔ ایزی میرج، ارلی میرج، دو چیزیں سیکھی جائیے آج۔ آسان شادیاں، جلدی شادیاں۔ کون ہے نمونہ ہمارے پاس؟ سب سے پہلا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے بعد لقد کان فی علی اسوۃ حسنہ، لقد کان فی الحسن اسوۃ حسنہ، لقد کان فی الحسین اسوۃ حسنہ۔ ائمہ معصومین کی پوری زندگی اسوہ ہے ہمارے لیے۔ سرکار کی شادی پہلے کب ہوئی، نکاح کب ہوا، کیا سن میں ہوا؟ خدیجہ کبریٰ سے 25، سب کو معلوم ہے۔ مولا علی کی شادی کب ہوئی، نکاح کب ہوا؟ 25، سب کو معلوم ہے۔ امام جواد کی پوری حیات 25 سال کی ہے۔ سب سے کم جوانی میں جس کو شہید کیا گیا امام جواد ہے۔ تو امام جواد کی نکاح کب ہوا؟ 18 سال میں۔ تو ہمارے پاس 18 سے 25 کا ویریشن موجود ہے، فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ 18 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 تک جا سکتی ہے۔ 25 سے پھلانگ مارے تو نہ مولا کو مانے رسول اللہ کو مانے، اس لیے کہ نمونے وہی ہے۔ تو کیسے ہو سکے گا؟ کل میں نے بتایا تھا آسان شادی، اب آج طریقہ بتا دوں۔ وہ کیا طریقہ ہے میرے ساتھ آپ لوگ نہیں ہیں؟ محمد جی، میرے پاس بیٹی ہے، آپ کے پاس بیٹا ہے، ٹھیک؟ میں بھی چاہتا ہوں بیٹی پڑھی لکھی ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں بیٹا پڑھا لکھا ہو، سبھی کی تمنا ہے کہ نہیں؟ اگر میں بیٹی کی گریجویشن کا انتظار کروں تو کتنا سال ہو گیا؟ 22 سے 23 سال ہو گئے، اور آپ لڑکے کی گریجویشن کا انتظار کریں تو وہی 22-23 سال ہو گئے۔ اور یہ باتیں کب ہوئے؟ بہت ارلی، 13-14 سال تک، ٹھیک ہے؟ تو 13-14 سال تک اگر 23 سال تک انتظار کروں تو یہ جو عرصہ ہے بہت خطرناک عرصہ ہے، اس میں گناہ کو بچنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جوان بچوں کی شادی کرو، تو کیوں نہیں ہم اور آپ بیٹھ کر کے طے کریں آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں رہے، میرا بیٹی میری بیٹی میرے گھر میں رہے، ہم ادھر نکاح پڑھتے ہیں، یہ لوگ ملیں کریں سب کچھ، آپ اپنے گھر میں رکھیے، میرے گھر میں یہ رہے گا۔ یہ لوگ جب تک پڑھ لیں نہیں، جب پڑھ لیں تب انشاءاللہ رخصتی ہوگی، کیا برا ہو گیا اس میں؟ ذکر مرتضیٰ چھیڑا، کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بدل جواب پڑھیے محمد والے محمد۔ کل آسان بتایا تھا کہ اسلام میں نہ منڈوا ہے، نہ یہ ہے، نہ رسومات ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ضرورت ہے، ضرورت بنا دیجیے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ اس آج کیا ہے، اگر آپ کب جب تک کہ ہم لوگ سوسائٹی کو میچور نہ بنائیں، مولانا سیٹل ہو جانے دیجیے، سیٹل ہو جانے دیجیے۔ اچھا گریجویشن ہو گیا آپ تو کیجیے، نہ
والد نے پوری جو پیسہ خرچ کیا پورا نکالنا چاہتے بیٹے سے، یہ پورا نکالنے دو، ابھی جلدی کیا ہے؟ یہ جو بیچ میں جو گناہ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ کھاتے میں روز قیامت بعض لوگ اعمال نامہ دیکھیں گے، وہ گناہ دیکھیں گے جو انہوں نے زندگی میں نہیں کیا ہے۔ خدا سے پروردگار یہ کیا فائلنگ ڈپارٹمنٹ یہاں بھی پاکستان کا ہے، ہندوستان کا ہے، سرور کنٹری کا ہے، گڑبڑ کیا ہوگی یہاں پر؟ میں نے یہ گناہ کیا نہیں ہے، حکم پروردگار تیرا بیٹا تیری بیٹی نے کیا، حکم روز قیامت بعض لوگ اپنے اعمال نامے میں وہ گناہ دیکھیں گے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اس لیے تربیت کے اصولوں میں سے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک ایسے ہفتے میں ایک ایسی مجلس سنیے جو آپ کو کوئی جھنجھوڑ دے، کوئی آپ سے کہے کہ یہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ اگر آپ صحیح کسی کے لیے نہیں جا سکتے آن لائن، میں نہیں کروں کہ میں بہت سے علماء ہیں، بہت سے اسکالرس ہیں جو آپ کو بیکار کر، اس لیے کہ کام یہی ہے، انسان ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام خمینی کے در سے اخلاق میں جاتے تھے، شب جمعہ لرز جاتے تھے، اتنا ٹھیک ہوتا تھا، جمعے کا اثر ہوتا تھا، ہفتے کے دن اس کا اثر ہوتا تھا، اتوار کے دن اس کا اثر، پیر کے دن ذرا کم ہوا، منگل کے دن اور کم ہوا، ہم دعا کرتے تھے پھر ایک درس کی ضرورت ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں ہفتے میں ہم کو تو ہر لمحہ ضرورت ہے، صلوات پڑھیے ہاں تھکا دیا، ہمیں بہت تھکا دیا، صلوات پڑھے محمد پانچ مجلسوں کا خلاصہ، فکر کو صحیح کیجئے، عمل صحیح ہو جائے، ایجوکیشن کو صحیح کیجئے عمل کے ساتھ، ایجوکیشن صحیح ہو جائے گا۔ ایجوکیشن کو آزادی کے لیے پڑھیے، غلامی کے لیے نہیں۔ اور دین اسلام ہی وہ دین ہے جو انسان کو آزاد بناتا ہے، کہتا ہے کہ تم آنا تو میرے پاس مسلح پر آزاد بن کے آنا۔ جب آزاد بن کے آتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو اتنے جھمیلوں کے بعد بھی میرے پاس آ گیا، فخر کرتا ذات پروردگار اس مسلح پر، دیکھو کتنے جھمیلے اس کی زندگی میں، لیکن اس نے سب کو چھوڑ کر میرے مسلح پر آیا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے گفتگو کر رہا۔ صلوات پڑھیے محمد نہیں سب نے تو اچھی طرح صلوات پڑھے محمد اکنامک پرابلم کے سلوشن تجارت ہے، تجارت کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مائننگز کی ضرورت ہے، آپ کے پلاننگ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہمت کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث سنا تو پھر مولا کائنات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام قیمت رجل ما یحسنہ، انسان کی قیمت اس کی اپنی ہمت ہے، وہ جتنی ہمت کرے گا، جتنا کرے جس میں ہوگا اتنا ہی وہ آگے بڑھے گا۔ تم یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو گھبرانا نہیں ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ جھونپڑی میں جو تھے وہی کامیاب رہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کہتے کہ باہر کی لائٹ سے پڑھ کر کے سائنٹسٹ بن گئے، جی باہر کے گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی تو باہر کے راستے کے، تو معلوم ہے کس نے بنایا؟ فکر نے بنایا۔ تو ہم لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مت پھنسیے، یہ زنجیر زنی ہونا چاہیے، خمازنی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اصل مقصد کربلا سب کو ہونا چاہیے، ہدف کربلا پہ کام کیجیے، سب چلے جائیں گے ایک ہی راستے پر۔ یہ چھوٹی تم اپنے مقدر کو دیکھو، مجتہد دیکھو، جو مجتہد کا حکم ہے اس پہ عمل کرو، ان چکروں میں پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب مل کر ایک ایسا قدم بڑھاؤ تاکہ آئندہ نسلیں تمہیں دعا دیں گی۔ حیدرآباد میں آپ کی کالج کیوں نہیں ہے؟
آپ کا اسکول کیوں نہیں ہے؟ آپ کی یونیورسٹی کیوں نہیں ہے؟ آپ کا ہاسپٹل کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں پوچھے، اپنے آپ کو گریباں کر دیا، بس فرق پڑا کیا فرق پڑا؟ تو ہم تو ماشاءاللہ اتنی جھرجھری آ جاتی ہے مولا کے نام سے جی، ادھر مولا کا نام لیا پورا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بلڈ میں نئی بلڈ آ گئی ہے قدم، کیوں کر کہیں نہ اہل بلا یا علی مدد. جی 2 شعر بس اس کے ساتھ یاد رکھیے، کیوں کر کہیں نہ اہل بلا، کیوں کر کہیں نہ اہل بلا، کیوں کر کہیں نہ اہل بلا، نام علی ہے نام خدا، نام علی ہے نام خدا، طوفانوں 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 بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، جی جی طوفانوں طوفانوں بطن ماہی یونس زندان یوسف آگ ابراہیم، طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا محمد والے محمد. ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا. مصری عالم مصر کا آن لائن موجود ہے، پروگرام اہل سنت تو بہت قابل آدمی ہے. اس نے کہ ایک جگہ مجھے رکنا پڑا، پوچھنا پڑا کہ میں کہاں. قرآن کی آیت ہے کہ وَأَلْقَى آدَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، آدم و حوا نے گناہ کیا نہیں کیا ہے درجے الگ، مگر جن کے رتبے زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جن کے رتبوں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. 40 سال تک روئے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا خطايانا لنكونن من الخاسرين. مالک گناہ غلط روئے پیٹے. چوتھی تیسری مجلس پازیٹیو انرجی نیگیٹو انرجی، یاد ہے نا بھائی؟ یہ بچے جوان یاد کرو، جس وقت نیگیٹو انٹر ہوا ایک پازیٹیو چلے جائے ہے تو بچہ کا تعلق ہے. جیسی کوئی نیگیٹو انرجی داخل ہوئی پازیٹیو انرجی چلے گی، جیسی پازیٹیو انرجی داخل ہوئی ایک ہوئی تو 4 چلے گئے. پازیٹیو انرجی کی خصوصیت ہے جتنی اچھی انرجی لیں گے آپ اتنی بری انرجیاں باہر سے چلے جائیں گی. جوان بچے اس طرح چاہیے. تو 40 سال روئے، مالے غلط ہوا غلط ہوا غلط ہوا غلط ہوا. ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی روئے، کبھی آئی آواز آنکھوں سے آئی، کتنے گناہ صبح شام تک. صرف اسی لیے ہمارے پاس علم اخلاق کے جو ماہرین ہو گئے سونے سے پہلے محاسبہ کرو، اسسمنٹ کرو، مکان تک کتنے گناہ کیا. اگر تاجر ہیں آپ، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اسسمنٹ کرو، اچھا کرو، میری قیمت ابھی باقی ہے چلے نہیں. 40 سال روئے، جبرائیل داخل ہوئے نازل ہوئے، کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ یہ ہوا ہے اللہ سے معافی مانگا. تم زندگی بھر معافی مانگتے رہو، اللہ قبول کرنے والا نہیں. کیوں بھائی؟ بیچ میں کسی کا تو وسیلہ لو جی، کسی کا تو نام لو. کون ہے؟ الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ مصری عالم سنی عالم کہتا ہے یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. اہل بیت کا نام آدم کے پڑھیے محمد والے محمد. کلماتی کم سے یہ کلماتی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آدم و حوا نے
توبہ مانگی، پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری توبہ قبول ہو. ہم بھی یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ پروردگار ہم جب یہاں سے اٹھے تو حر بنا، اس لیے کہ یہاں پر آئے ہیں حسین کے آنسو بہانا چاہتے ہیں. مالک ہم یہاں سے بیٹھے تو آزاد بنا دے. 4 نام لیے، آدم حوا پر کچھ اثر نہیں ہوا، لیکن جیسی کا بلاہی بحق الحسین، بے اختیار آدم کے آنکھوں سے آنسو. آدم یہ کون ہے؟ 4 نام میں نے پہلے لیے، میری کیفیت ایسی نہیں ہوئی، لیکن یہ 5ویں نام کے ساتھ میرے دل میں میرا بے اختیار بے چین میرا دل ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جبرائیل نے کہا یہ نبی کا آخری نبی کا نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا. کربلا کی ریت میں ذبح ہو جائے گا. نوح نے بھی گریا کیا. کشتی جب منظار میں آئی تھی، کربلا کے سطح پر پہنچی تھی. ابراہیم بھی فلسطین سے جب جا رہے تھے مکے کی طرف، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یاد کیا، رویا، گریہ کیا. کتابیں اٹھائیے برادران اہل سنت کی، وہ کون سی کتاب ہے جس میں حسین کے تذکرے کے ساتھ رونا نہ لکھا ہو؟ اور بڑی کتاب کو اٹھا لیجیے تو معلوم ہوا شہید جاوید کا ماتم نہیں ہوتا. اچھا جب مرنے کے بعد ماتم نہیں ہوتا، زندگی میں سرکار نے کیوں رویا؟ کتابیں اٹھائیے، اپنی کتابوں کو دیکھیے. مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، کربلا کی سرزمین پر پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، اٹھے، آپ اٹھاتے جاتے تھے، ٹوٹتے جاتے تھے. میرے بیٹے نے کیا کیا؟ میرے بیٹے نے کیا کیا؟ ساتھ رہنے والے پہچانے نہیں. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا حسین پڑا ہوا ہے، درندے لپٹ پڑے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تبر مار رہا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پتھر. حسین فی قلوب المؤمنین حرارہ. حسین کے نام سے مومنین کے دل میں حرارت ہے. ادھر محرم کا چاند آتا، کچھ نہیں چاہیے، بس ایک آنسو نکل جائے، کچھ نہیں چاہیے، مجلس میں شریک ہو جائے. عورتیں بچوں کو لیے ہوئے کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں. اب شوہر نگراں نہیں کرتا میرا کیا کر رہی ہو، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ جہاں چلے جاؤ، مگر بی بی کو پلسا ضرور دے. 1400 سال بعد اس غم کا یہ اثر ہم پر ہے تو سب سے پہلے بیٹا سید سجاد کو کیا ہم لوگ 12 امام کے مانتے ہیں. 12 اماموں کا ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ایک امام جاننے سے پہلے دوسرے امام کو بتاتا یہ تمہارا امام ہے. نصوص موجود ہیں، اس سے پہلے بھی سرکار نے بتا دیا، اس کے باوجود بھی گویا آفس کو ہینڈ اوور کرتا ہے امام حاضر کے. اب میں جا رہا ہوں، یہ تمہارا امام ہے. جس عالم میں حسین نے امامت دی ہے، جس عالم میں سید سجاد نے امامت دی ہے،
मौलवी सैयद सज्जाद कहते हैं मेरा बाबा असर के वक्त करीब आया, मेरे सलाम ने शाने को हिलाया, मैं बेहोशी के आलम में था। मैंने आंखें खोली, पूछा, देखा, क्या देखा? एक सफेद तायर है, जीन्स सफेद हो चुकी है, जिस्म परफ्यूम के धब्बे हैं। मेरा पहला सवाल था अम्मू कहाँ है, चचा कहाँ है? अगर अब्बास होते तो आदमी होते बेटा शहीद हो गए, बेटा शहीद हो गए। उसके बाद फौरन पूछा अली अकबर कहाँ है, अली अकबर कहाँ है? कल पोते इमाम समझ गए। अब लिस्ट पूछेगा वो कहाँ, वो कहाँ, वो कहाँ। एक जुमला कहूँ जरा दिल को थामिए, खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। अगर किसी के जवान का इंतकाल हो जाए, नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं फौरन बाप से मत कहो तेरा बेटा मर गया, आहिस्ता से उसको खबर दो ताकि वो तैयार हो जाए इस बड़ी खबर के सुनने के लिए। इमाम सज्जाद पूछ रहे हैं कहाँ है? एक जुमले में पूरे रोज़े आशूर के मसाए बयान कर दिए। बेटा मर्दों में तेरे और मेरे कोई जा रहे हैं बेटा। जब पलट कर मदीने जाना, हमारे जाने वालों को हमारा सलाम कहना और कहना जब कभी पानी पी लो। अब पानी पीने में मजा क्या रहा, जब भी हाथ में पानी लिया वो प्यासा याद आया। जब हमें याद आता है तो जो बेटा इमाम सज्जाद के सामने 20 साल तक जब भी खाना आता था करबला की तरफ रुख करते थे, जब भी पानी आता था अस्सलाम अलैकुम या तकदील अल-अतशान, ऐ मेरे प्यासे बाबा। तारीफ में है कि पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे और जब कभी किसी जरूरत में निकलते थे तो छोटे छोटे बच्चे कसाबों के पास जाते थे, मौला रहे, मौला रहे, मौला रहे। इसलिए कि आने से पहले पूरे कसाब बकरों के सरों को छुपा देते थे। अगर कोई नहीं छुपा पूछते तो तुम बताओ कैसे सिवा करते हो, तो मौला हम पहले खिला पिलाते हैं, पानी से करते हैं, उसके बाद किबला रुख लगाते हैं, तेज छुरी चलाते हैं। तुम्हें पता है मेरे बाबा को पानी नहीं दिया। हमारा भी तरीका है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो हम लोग जाते हैं तस्लीयत के लिए, ताज़ियत के लिए। बात वक्त मेरे पास तो जुमले भी नहीं होते, मैं अदा ही नहीं कर सकता। इस घर को कौन तस्लीयत दे? मिनहाल कहते हैं कि करबला के बाद मैं मदीने पहुंचा, मौला को सलाम करूं, तस्लीयत के जुमले कहूं। जब बैतुल शरफ के करीब पहुंचा, पगनाले से पानी गिर रहा था, मैंने अबा को समेटा। किसी ने कहा मिनहाल ये पानी नहीं है तेरा मौला बरनाले से पानी गिरे और कहें पानी रो रहे हैं, आंसू इतने। छत पर पहुंचा, देखा मौला के सामने वुजू के लिए पानी है, सारों कतार रो रहे हैं। इतना गिरिया किया, पानी मुजाफ में तब्दील हुआ, पानी को फेंक दिया, सलाम करके मिनहाल बैठ गए। देर तक रोते रहे, रोते रहे। हिम्मत करके जुमला कहा, मौला कब तक रोइएगा, मौला कब तक रोइएगा? इमाम सज्जाद पहलू बदले, मिनाल तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे, एक बेटा जुदा हुआ था, इतना रोया। कुरान कहता है वो भी उनकी आंखें सफेद हो गई। मिनाल मेरे सामने पूरा
میں نہ رلائیں منحال پھر روتے ہیں ذہن میں آتا ہے اور ایسے تسلی کے جملے کہوں مولا آتی کے گھرانے میں یہ بات ہے کہ کہا کرتے ہیں سنا ہے ہم نے کہ آپ لوگ کہ شہادت شرف ہے شہادت عزت ہے شہادت میں پار ہے مولا پہلو بدلے شہادت شرف ہے ماں بہنوں کا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ويا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله خدایا پروردگار ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما ہمارے گناہوں کو ان آنسوؤں کی قسم بخش دے آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے مظلومین مومنین کی مدد فرما مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما مومنین مظلومین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما جو گودیاں خالی ہمیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے پروردگار ہمیں توفیق دے تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر بیاہ و شادیوں کے مسئلے کو آسان تر کر سکیں پروردگار بحق محمد وآل محمد ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے پروردگار ہمارے مرحومین کو بخش دے ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما سب کو ناصروں میں شمار